والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الاحقاف کا یہ تیسرا رکوع ہے. آیت نمبر 20 سے 28 تک آج کے درس میں آیات شامل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں حقوق اللہ کا جیسا ذکر فرمایا، حقوق العباد کا بھی ذکر فرمایا، والدین کا حق قرآن کریم نے ذکر کیا، اور ان لوگوں کا کہ جو مشرکین ہیں اور اللہ کی آیات اور اس کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، مستقل اس کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کے بارے میں فرما دیا گیا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی سزا اور اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملنا ہے، اور اگر کچھ تم نیکیاں کر ہی چکے ہو، کچھ نیکیاں تم نے کی ہی ہیں، تو ان نیکیوں کا بدلہ تم دنیا کے عیش و عشرت میں پا چکے ہو، خوب سکون کی اور عیش و عشرت کی زندگی تم نے بسر کی ہے، وہاں پر بہت کچھ بدلہ تم کو عطا کر دیا گیا ہے. اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ حصہ نہیں ہے، بلکہ آخرت میں تو حصہ ان لوگوں کا ہے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد اور ہماری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں. اگلی آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ قوموں کے ایسے واقعات ذکر کیے کہ جو ان قوموں نے تکذیب کی اپنے نبیوں کی، رسولوں کی، تو اس کی پاداش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی گرفت ہوئی، ان کی پکڑ ہوئی، اور سخت سے سخت عذاب کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا وعدہ کیا کہ دنیاوی زندگی کے اندر جس طرح کے تم معاملات کرو گے اسی طرح کا بدلہ آخرت کے اندر پاؤ گے، تو چونکہ اللہ کے نبی کی انہوں نے تکذیب کی تھی، اللہ کے نبی کو انہوں نے جھٹلایا تھا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب بھی ان کے اوپر مسلط ہوا، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، اور آخرت میں سخت گرفت کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. یہاں پر قوم عاد کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے درمیان نبی بنا کر کے بھیجا، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا، اپنے قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن قوم ہود نے انکار کر دیا،
اور جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کا مستقل انکار کرتے رہے، ان کی تکذیب کرتے رہے، وہ ان پر ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ قوم عاد جو تھی اس کو وہ ہلاک ہوئی، برباد ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نقشہ یہاں پر کھینچا ہے اور اس کی منظر کشی کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح کے نشانات ان کو عطا کیے تھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور یاد کرو عاد کے بھائی کو جب ڈرایا انہوں نے اپنے قوم کو احقاف میں۔ احقاف کہتے ہیں دراصل ریت کے ٹیلے جو خمدار ہوں، اس طرح سے موڑ توڑ ان کے اندر آ رہے ہوں، وہ خمدار ٹیلے، وہ مقامات اس طرح کے تھے جہاں قوم عاد بستی تھی۔ احقاف کے لوگ وہاں پر زندگی گزار رہے تھے، اس لیے فرمایا وقد خلت النذر، اور ہمارے ڈرانے والے ان کے اوپر گزر چکے تھے، ان کے پاس آ چکے تھے، من بین یدیہ ومن خلفہ، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، اور انہوں نے ایک ہی دعوت دی، انہوں نے ایک ہی پیغام دیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ بندگی نہ کرو اللہ کے سوا کسی اور کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے جو تمہارے اوپر آنے والی ہے، بڑے دن کی آفت اور بڑے دن کا عذاب تم پر آنے والا ہے، میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں، اور مجھے خوف ہے اس بات کا کہ بڑے دن کا عذاب آ کر کے تم کو گھیر لے گا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، اور اس سے پہلے بھی ان قوموں کے مابین بہت سے ہمارے نبی اور ہمارے پیغمبر آ چکے تھے جو ہمارا پیغام ان کو پہنچا رہے تھے، مستقل ان تک پیغام رسانے کا کام لیا جا رہا تھا، لیکن وہ لوگ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، جبکہ نبی ان کو بتا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہاں یہ بات بھی بالکل بے غبار ہو جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جو لوگ شک کر رہے ہیں ان کو یقین کرنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس طرح سے اس سے پہلے نہ جانے کتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، اور ان تمام کی دعوت یہی تھی اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی نئی دعوت نہیں پیش کر رہے ہیں، کوئی نیا دعویٰ انہوں نے لا کر کے سامنے نہیں رکھا ہے ایک اللہ کی عبادت کا، بلکہ سارے نبی جو بھی دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں ان تمام کے تمام نے اسی بات کی دعوت دی کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ پوجا کے لائق، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب اور بڑے دن کی آفت سے جو تم کو آ گھیرے گی۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو اس کے جواب میں وہ بولے تم آئے ہو ہمارے پاس کہ پھیر دو ہم کو ہمارے معبودوں سے، لتأفکنا عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیر دو۔ کیا تم اس لیے آئے ہو؟ تم اس کا جو ہے جیسے کہہ دیتے ہیں مورتی پوجا کا کھنڈن کرنے کے لیے آئے ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے آئے ہو تاکہ ہم اپنے معبودوں سے منہ پھیر لیں، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ کر کے، یعنی اتنے معبود جن کو ہم پوجتے ہیں ان تمام کو ہم ناراض کر دیں صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس ایک معبود کو راضی کرنے کے لیے جس کی دعوت تم دے رہے ہو، جس معبود کی طرف تم بلا رہے ہو، اس کو پکارنے کے لیے ہم سب کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم ایسا کریں؟ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، لے آؤ تم جو کچھ تم جو ہے وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب اللہ کا جو آنا ہے اسے لے آؤ تم، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لا کر کے دکھاؤ۔ اگر تم یہی کہتے ہو کہ ہم نے اللہ کی عبادت نہ کی، کہ اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ کی گرفت آ جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو پھر لے آؤ اس عذاب کو، ہمیں اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس طرح دیدہ دلیری سے انہوں نے اس طرح کی باتیں کہیں، اور وہ قوم جو منکر ہے وہ اسی طرح کی باتیں کہتی ہے، اپنے نبی کی ذرہ برابر وہ خیر خواہی کو اور نبی کی فکر مندی کو دل پر نہیں لیتی ہے، بلکہ وہ استہزاء کرتی ہے، وہ استہزاء اور مذاق اڑاتی ہے، اور یہ کہہ دیتی ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب سچا ہے اور تم اللہ کے نبی ہو تو پھر اس عذاب کو لے آؤ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون، سو
پیغمبر نے جواب دیا انما العلم عند اللہ، کہ اس عذاب کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ عذاب کب آنے والا ہے، کس وقت آئے گا۔ وہ بلغکم ما ارسلت بہ، میں تو وہ باتیں پہنچا رہا ہوں تم تک جو مجھے عطا کی گئی ہیں، جو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ بڑی نادانی کر رہے ہو، تم لوگ بڑے نادان ہو، لیکن اس کے باوجود نبی کی ایسے ناصحانہ لب و لہجے اور انداز کے باوجود وہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہوئی انما العلم عند اللہ، کہ اللہ کا نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، عذاب و عقاب کا مسئلہ دراصل الگ ہے، وہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہوگا وہ آخرت میں ہوگا، وہ دنیا کے اندر نہیں ہونا ہے۔ اور اللہ کی گرفت کب آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کب آئے گی کسی قوم پر، کب ان کو عذاب دیا جائے گا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں اور نبی اپنے نبوت کی ذمہ داری انجام دے چکے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور اس قوم کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے جو اسلام نہیں قبول کر رہی تھی، اور جو نبی کی اتباع اور پیروی کر چکے ہیں ان کو نجات دے دی جاتی ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو بخش دیا جاتا ہے، وہ نبی کے ساتھ نجات پا جاتے ہیں۔ تو یہ سب تمام قوموں کے ساتھ ہو چکا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہیں، آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی بن کر کے نہیں آئے گا، کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ مجموعی طور پر اس امت کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا عذاب دنیا میں جس طرح سے دوسری قوموں پر آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر اس طرح سے عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے اجتماعی عذاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں آنا ہے۔ اس سے پہلے امتوں پر آسمانی عذاب نازل ہوئے، پورے عذاب ان پر نازل ہوئے اور یکلخت ان قوموں کے نام و نشان مٹا دیے گئے۔ تو اسی طرح سے نبی جب یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود کوئی جو ہے وہ باتوں کو نہیں مانتے ہیں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا کرتا ہے۔ تو ایک بات یہ کہ اس کا علم اللہ کو ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی نے اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی پوری کی اور یہ بتا دیا کہ وَبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں پہنچا دیتا ہوں جو کچھ بھیج دیا میرے ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو میری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے کہ میں تم تک اس بات کو پہنچاؤں، وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی قرآن کریم نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہ بولتے ہیں۔ تو نبی صرف وہی پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہنچانے کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں کہنے کا حکم کیا ہے، نبی صرف وہی باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنا کام پورا کیا، میں تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، مجھے بتایا نہیں گیا کہ تم پر عذاب کب آئے گا، تو میں کیسے تم کو کہہ دوں؟ اور تمہارا یہ کہنا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ، اس مغالطے میں نہ رہو کہ چونکہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے اس لیے ہم درست ہیں، ہم ٹھیک ہیں، اور یہ جھوٹے ہیں، اور یہ جو تعلیمات یہ بتا رہے ہیں یا جن باتوں کو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح اور درست نہیں ہے، یہ بھول جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ نے عذاب اور گرفت کے لیے تو ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ تو اپنے وقت مقررہ پر آ کر کے رہے گی۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کرتے ہو، جہالت کی باتیں کرتے ہو، میں پکی سچی باتیں تم تک پہنچا رہا ہوں لیکن تم ان باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، پھر جب دیکھا ان کو سامنے سے ابر اور بادل آتے ہوئے، بادل آتے ہوئے جب سامنے سے انہوں نے دیکھا اور ان کے نالوں کے، تب کیا کہتے ہیں قالوا هذا عارض ممطرنا، بولے یہ ابر ہے، یہ بادل ہے اور یہ ہم پر برسے گا۔ جب انہوں نے دیکھا اس کو کہ جو ہے وہ ان کے نالوں کے سامنے جو ہے وہ ابر آیا ہوا ہے اور ماحول اور حالات اس طرح کے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ اب بارش نازل ہوگی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ابر ہے جو ہم پر برسے گا اور یہ جو ہے ہم پر رحمت کا سایہ ہوگا اور رحمت بن کر ہم پر برسنے والا ہے، اور ہم جو ہے ہمیں اس سے بڑی جو ہے راحت میسر ہونے والی ہے۔ هذا عارض ممطرنا، کہ یہ ابر ہے جو ہم پر برسنے والا ہے۔ بل هو ما استعجلتم به، کوئی نہیں، یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم،
الیم، یہ ہوا ہے جس میں عذاب ہے دردناک. تدمر کل شیء بامر ربها، اکھاڑ پھینکے ہر چیز اپنے رب کے حکم سے، ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے وہ اکھاڑ کر کے پھینک دے. فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، پھر کل کو ہو کر کے رہ گئے کہ کوئی نظر نہیں آتا تھا سوائے ان کے گھروں کے اور ان کے ٹھکانوں کے. كذلك نجزي القوم المجرمین، ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں گناہ گاروں کو، گناہ گار قوم کو ہم اسی طرح سے سزا دیا کرتے ہیں. تو یہ قوم عاد پر عذاب کی منظر کشی کی ہے قرآن کریم نے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بارش کا ماحول بن رہا ہے، بارش کی فضا بن رہی ہے، تو خوش ہونے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر بارش نازل ہونے والی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش اب نازل کر دیں گے تو ہمیں ہماری کھیتیاں لہلا اٹھیں گی اور سب کچھ ہوگا. لیکن دراصل اس بادلوں کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تھا. چنانچہ تیز ترین آندھی آئی اور وہ ان کو جو ہے وہ ہر چیز کو اکھاڑ کر کے اس نے پھینک دیا. جب صبح ہوئی تو اس وقت ان کی کیفیت یہ تھی کہ گھروندے اور گھروں کے نشانات کے سوا کچھ باقی نہیں تھا. ان کی جو ہے وہ کھیتیاں اور ان کے باغات اور ان کے جانور اور وہ خود ان کی ذات تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکھاڑ کر کے پھینک دیا اور سب کے سب مر گئے، ختم ہو گئے. تدمر کل شیء بامر ربها، یہ ہوا اور یہ آندھی اکھاڑ پھینکے گی ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو اس کا رب ہے. فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، صبح کی انہوں نے ایسے حال میں کہ ان کے مسکن، ان کے ٹھکانوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. كذلك نجزي القوم المجرمین، ہم مجرمین کو، گناہ گاروں کو اسی طرح سے عذاب دیتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے جس کا ذکر کیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے جو ہے مقدر کر دیا تھا، ہم نے ان کو مقدور بھر دے دیا تھا ان چیزوں میں کہ جن کا تم کو مقدور نہیں دیا تھا، جن پر جو ہے وہ آپ کو ہم نے بس نہیں دیا ہے، آپ کو جس پر ہم نے جو ہے قوت اور طاقت نہیں عطا کی ہے. اور ہم نے دیے تھے ان کو کان، اور ہم نے ان کو آنکھیں عطا کی تھی، اور ہم نے ان کو دل عطا کیے تھے. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، سو نہ کام آئے ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل کچھ بھی. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ منکر ہوتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور الٹ پڑی ان پر وہ چیزیں جس بات کا وہ ٹھٹا کیا کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انعامات گنائے کہ ہم نے تو بہت کچھ ان کو عطا کیا تھا، بڑی قوت، بڑی طاقت اور بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑے بڑے مکانات کا تراش لینا اور جو ہے پہاڑوں کو سر کر لینا اور ہر چیز پر قدرت ہم نے عطا کی تھی. بہت ساری طاقتیں ایسی عطا کی تھی جو تم سے پہلی قوموں کو عطا کر دی گئی تھی. ہم نے ان کو دل اور نگاہیں اور ان کو کان بھی عطا کیے تھے، لیکن نہ وہ بالکل وہ ایسے ہو گئے تھے کہ نہ وہ کانوں سے سنتے ہیں، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ اپنے دل سے کسی طرح کی کوئی چیز سوچتے ہیں، ان کے دل پر کسی چیز کا کوئی اثر ہوتا ہے. اس طرح کی کیفیت ان کی ہو چکی تھی، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی، بلکہ ہر چیز کا انکار کیا کرتے تھے. ہماری جو بھی آیتیں ان پر آتی تھیں ان تمام کی تمام باتوں کا وہ انکار کر دیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آیات کے انکار کے نتیجے میں جو وہ استہزاء کیا کرتے تھے، جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہنسی اور ان کے مذاق اڑانے کو انہی پر پلٹ دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا. جس عذاب سے وہ بچنا چاہتے تھے کوئی ان کو بچا بھی نہ سکا اور نہ اس کی وہ کوئی تدبیر کر سکے، بلکہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، رٹ پڑے اسی چیز میں جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ہر چیز کے بارے میں وہ نبی کی تکذیب کرتے تھے اور نبی پر طرح طرح کے اعتراضات اور الزامات دھرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی باتوں کو انہی پر پلٹ مارا اور دے مارا اور پھر ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ قوم عاد کا
ذکر کیا. اگلی آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجمالاً کچھ اور قوموں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن قوموں نے ہماری باتوں کی تکذیب کی تھی, جھٹلایا تھا, ہمارے نبی کو ہم نہیں مان رہے تھے, ان کو ہم نے ہلاک کیا. اور ہم غارت کر چکے ہیں جتنی تمہارے آس پاس تھی بستیاں, اور وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون, اور طرح طرح سے پھیر کر سنائی ان کو باتیں تاکہ وہ لوٹ آئیں. ان پر خوب محنتیں ہوئیں, خوب کوششیں ہوئیں, لیکن ان قوموں نے بھی بات نہیں مانی تھی. جس طرح سے یہ قوم تسلیم نہیں کر رہی ہے, یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں, تو نبی کے لیے بھی دلاسا و تسلی ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ آپ سے پہلے بھی یہ لوگ اس طرح کا استہزاء کر چکے ہیں, مذاق اڑا چکے ہیں, اس سے پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کر چکے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ تو ان کا وتیرہ ہے, یہ تو طریقہ اور عمل ہے ان کا, یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تو قوم عاد کے قصے کے بعد یہاں پر مختصر اجڑی ہوئی بستیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو مکے سے سفر کر لوگ کیا کرتے تھے, اور شام اور یمن کے علاقے میں دونوں طرف کچھ بستیاں آباد تھیں. اس لیے فرمایا ما حولکم, کہ جب تم سفر کرتے ہو, باہر نکلتے ہو مکے سے, تو شام اور یمن کے مابین کے جو خطے اور علاقے ہیں ان میں جو بستیاں تھیں, ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, ان بستیوں کو ہم نے جو ہے وہ ختم کیا, ان پر ہمارا عذاب آیا, جبکہ ہماری آیات و نشانیاں ان پر آ رہی تھیں مستقل, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے. ہم اس امید میں تھے کہ اور نبی کی ساری تگ و دو اس بات کی تھی کہ وہ لوٹ آئیں, پلٹ آئیں اور ایمان قبول کریں, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة, پھر کیوں نہ مدد پہنچی ان کو ان لوگوں کی طرف سے جن کو اللہ کے سوا انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا, اور وہ معبود بھی بڑے درجے کے بنائے تھے, بڑے درجے کے. قربانا آلہہ یعنی ایسے معبود تھے جو جن سے تقرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ان کو معبود بنایا تھا. بل ضلوا عنہم, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان سے گم ہو گئے اور چھوٹ گئے. وذالک افکہم وما کانوا یفترون, اور یہ تو ان کا جھوٹ تھا, وما کانوا یفترون, جو اپنی طرف سے وہ باندھ لیا کرتے تھے, اپنی طرف سے وہ جھوٹ گڑھتے تھے. یہ صرف جھوٹ تھا, ان معبودوں کو بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, کوئی آسمانی آیات, آسمانی سبق ان کے پاس نہیں تھا, بلکہ اپنی طرف سے انہوں نے معبود گھڑے تھے. تو ظاہر ہے ان معبودوں کے اندر کوئی دم اور کوئی طاقت نہیں تھی, وہ خود ختم ہو جانے والے تھے. تو اسی لیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ آج کے دن مدد کرنے کے لیے کوئی معبود کیوں نہ آ گیا جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا. اللہ کے سوا انہوں نے اپنا معبود دوسروں کو بنا لیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ان کی مدد کو آ جاتے, لیکن اب تو وہ گم ہو گئے, ان سے انہی کا پتہ نہیں ہے. ان کو خود اپنی پڑی ہوئی ہوگی کہ وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ان کا کیا بننے والا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا پکڑ ان کی آنے والی ہے, ان کو خود اپنی فکر ہوگی. اور یہ تو افک تھا, یہ تو خود تراشیدہ جھوٹ تھا, اور خود انہوں نے گھڑ لیا تھا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. یہ صرف جھوٹ ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے, اس لیے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, ان کے پاس کوئی دلیل اس طرح کی نہیں ہے جس سے اس کو یہ سمجھا جائے کہ واقعتاً اب وہ شفیع ہونے چاہیے تھے, ان کی سفارشات اب چل جانی چاہیے تھیں, اور وہ اب ان کے کام آ جانے چاہیے تھے. ایسا ہرگز نہیں ہونے والا تھا, اس لیے کہ ان کے ثبوت کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.